بلند آواز سے جشن عید میلاد النبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام بالخصوص آج کی اس پروقار تقریب کے سرپرست اعلیٰ و صدر محترم آفتاب طریقت ماہتاب شریعت مخدوم المشائخ سید السادات عالمی مبلغ اسلام حضرت پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف نوشاہی قادری گنج بخشی علوی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ نوشہپور شریف آج کی اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی خاربردہ آغوش ولایت صاحبزادہ والا شان پیر طریقت راہبر شریعت اہل سنت کے ابھرتے ہوئے نوجوان شیخ حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد احسن شاہ صاحب شرافت نوشاہی قادری دامت
برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ ولی عہد آستانہ عالیہ نوشہپور شریف انتہائی عزت و تکریم کے لائق واجب التعظیم لائق صد تکریم ذی وقار و ذی احتشام محترمی و مکرمی حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب کئی اعتبارات سے اہمیتوں کی حامل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج ربیع الاول شریف کی 11ویں اور 12ویں شریف کی درمیانی شب ہے، اور یہی وہ شب ہے جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں قدم رکھنا فرمایا۔ اس اعتبار سے آج کی یہ تقریب انتہائی اہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جمعیت تبلیغ الاسلام کی اس شہر کے اعتبار سے مرکزی مسجد آج اس کا افتتاح بھی ہے، اور افتتاحی تقریب میں خود اس کی پہلی اینٹ رکھنے والے، خود اس مسجد کے بانی اور جمعیت تبلیغ الاسلام کی باڈی اور اس کی تمام مساجد اور اس کے تمام اداروں کے بانی مخدوم اہل سنت شیخ المشائخ آفتاب علم و حکمت حضور پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف نوشاہی قادری خود اپنے خدام کی معیت میں تشریف فرمائے۔ یہ بھی آج کا ایک اہم ترین آج کی نشست کا ایک پہلو۔ میں مسجد کی انتظامیہ کے تمام افراد کو، خاص طور پر اہالیان مسجد کو، اہالیان شہر کو عمومی اعتبار سے اور اخص الخاص حضرت پیر صاحب کو اس مسجد کی افتتاحی تقریب کے موقع پر اس کی تعمیر کے حوالے سے صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس عظیم الشان مسجد کو، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اس کو نمازیوں اور طلباء کی برکت سے آباد رکھے، اور اس کو اسلام کا، اہل سنت کا ایک قلعہ بنائے۔ آپ نے خون پسینے کی کمائی سے دن رات مسلسل محنت کر کے اس کی عمارت کو، اس کی تعمیر کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ رب ذوالجلال آپ کے عمل کے مطابق نہیں، آپ کی نیت اور ارادے کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق
اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے، اور قیامت کے دن اس مسجد کی شفاعت ہم سب کو حاصل۔ عزیزان گرامی قدر، اسٹیج پر اہل سنت کے علماء کا ایک جمع غفیر ہے جو اپنی متانت میں، اپنی سنجیدگی میں، اپنے علم میں، اپنے زہد میں، اپنے ورع میں، اپنی قابلیت اور لیاقت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ بڑے مشہور و معروف خطباء سے آپ ان کے ملفوظات عالیہ بھی ملاحظہ فرما چکے۔ ہماری جماعت کے نامور مشہور و معروف خطیب اور عالم دین حضرت ابو البیان علامہ محمد حنیف صاحب ساقی دامت برکاتہم العالیہ بھی آپ کو مستفیض فرما چکے۔ حضرت صاحبزادہ صاحب کا اچھوتا اور اٹھتا ہوا انداز بھی آپ نے اپنی انگریزی زبان میں ملاحظہ کیا۔ ان کی عربی کا انداز، ان کا جوش خطابت، اس سے صرف عوام ہی نہیں بلکہ علماء بھی محظوظ ہوئے، اور ہر کسی کی زبان سے ان کے لیے تحسین و آفرین کے جملے نکل رہے تھے۔ اس کامیابی پر میں حضرت پیر صاحب کو اور اس آستانے کے ساتھ جتنے لوگ وابستہ ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہ تکلم فرما رہے تھے، ان کا کلام جاری تھا، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ شہزادہ خود نہیں بول رہا بلکہ یہ مجدد اعظم سراج السالکین برہان الواصلین حضرت حاجی نوشہ گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے جو ایک مرتبہ پھر اندازہ زمانے میں ہو رہا ہے۔ اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کرم ہے جو یہ شہزادہ اس انداز کے ساتھ یہاں بول رہا ہے۔ خود حضرت پیر صاحب کی دعائے نیک شبی کا اثر ہے کہ حضرت صاحبزادہ صاحب حضرت کی امنگوں کے ترجمان ہیں، اور جو امید ان سے لگائی جا رہی ہے وہ اس سے بڑھ کر اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں، اور جو اللہ رب العزت کے برگزیدہ لوگوں کی اولاد فتاوی رضویہ میں جلد نمبر 22 میں صفحہ نمبر 324 پر امام اہل سنت مجدد دین و ملت سراج الامت چراغ معرفت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ کا ایک قول نقل کیا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے طوبیٰ لذریۃ المؤمن ثم طوبیٰ لذریۃ المؤمن ثم طوبیٰ لذریۃ المؤمن۔ اس کا مطلب یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی اولاد کو مبارک، سبحان اللہ کہیے، مومن کی اولاد کو خوشخبری ہو، مومن کی اولاد کو مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے بعد ان کی اولاد کی حفاظت کس طرح فرماتا ہے اور کس طرح ان کو سنبھالتا ہے۔ خود صاحب در منصور خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر در منصور جلد 6 صفحہ نمبر 119 پر قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت کریمہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے
وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں اپنے والدین کی پیروی کی، ہم نے ان کی اولاد ان کے ساتھ ملا دیے اور اس کے والدین میں اس کے آباء و اجداد کے عمل کی جزا میں کسی قسم کی کمی کے بغیر. سبحان اللہ. زیادہ توجہ نہیں فرما رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ توجہ کی ضرورت ہے، مگر میں یہ باتیں دیواروں کو سنانے والی ہے نہیں، نہ دیوار اس طرح کی کان رکھتی ہے کہ وہ باتیں سنے، نہ ہوا اور فضا کی نظر کرنا چاہتا ہوں، توجہ کا طلبگار ہوں. قرآن مجید میں رب الجلال نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی اولاد ایمان میں ان کے پیچھے چلی، انہوں نے اپنے والدین کے ایمان میں ان کی پیروی کی. رب فرماتا ہے ہم نے ان کی اولاد ان کے ساتھ ملا دیے اور ان کے اجر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی. اس کی تفسیر میں جو حوالہ میں نے پیش کیا ہے امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے، جن کے متعلق یہ مشہور ہے کہ 75 مرتبہ جھانک کی آنکھوں سے آمنہ کے لال کے چہرے کی زیارت کی. وہ فرماتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہوئے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سأل اذا دخل الرجل الجنة سأل عن ابويه وذريته وولده. قیامت میں رب الجلال کے فیصلے کے بعد جب کوئی نیکوکار بندہ جنت میں داخل ہوگا، جنت میں داخلے کے بعد وہ اللہ سے سوال کرے گا اور عرض کرے گا کہ اس جنت میں میرے والدین کدھر ہیں، اس جنت میں میری اولاد کدھر ہے، اس جنت میں میرا بیٹا کدھر ہے. اور صاحب تفسیر ساوی نے اس پر ایک اور اضافہ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ پوچھے گا بتاؤ میرے والدین کدھر ہیں، میری اولاد کدھر ہے، میرا بیٹا کدھر ہے اور میرے چاہنے والے کدھر ہیں. اس کے جواب میں فرشتے کہیں گے تجھے معلوم ہے لم تمنع فی درجات کا وفی عمل کا، تیری اولاد تیرے چاہنے والے تیرے والدین نہ تو وہ تیرے اعمال میں تیرے جیسے، انہوں نے تیرے جیسے عمل بھی نہیں کیے اس لیے تیرے درجے کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکے، ان کو تیرا درجہ نہیں ملا، تو کہاں ڈھونڈتا ہے ان کو. اس کے جواب میں وہ بندہ براہ راست فرشتوں سے روح سخن ہٹا کر براہ راست رب کو مخاطب کرے گا اور کیا عرض کرے گا یا رب قد عملت لی ولہم. رب تو جلال تجھ کو معلوم ہے یہ نیک اعمال جو میں نے کیے صرف اپنے لیے نہیں کیے، اپنے لیے بھی کیے ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی کیے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی کیے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے بھی کیے ہیں، اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی کیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب ہوگا؟ رب الجلال کی طرف سے آواز آئی فیوما بالحق ہندے ہی، اے فرشتوں تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ جس طرح یہ میرا بندہ کہتا ہے اسی طرح کر لو. کیا اس کی اولاد کو بھی اس کے ساتھ ملا جاتا؟ معلوم ہوا کہ نیکوکار بندے کی اولاد صرف دنیا میں نہیں جنت کے اندر بھی اس کی خواہش پر اس کے درجے میں اس کو عطا کر دی جائے. اور تفسیر ابن جریر میں جلد نمبر 16 میں صفحہ نمبر 6 پر قرآن مجید کی سورہ کہف کی مشہور و معروف آیت کریمہ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ فکان تحتہ کنز لہما کان ابوہما صالحا. قرآن پر ڈالو سبحان اللہ کہنا، شیروں پر سبحان اللہ کہنا بہت اچھا مسئلہ ہے، کوئی بری بات نہیں بھائی شیروں پر کوئی سبحان اللہ کہے، کیونکہ اہل سنت کے جو اشعار ہیں وہ قرآن حدیث کا ترجمہ ہی. ابھی آپ سن رہے ہیں جام سے، ہم بھی آپ کے ساتھ سنتے ہیں، اور وہ شعر بھی اپنے دامن کے اندر ایسی کیفیت رکھتے وہ بندہ کان لگا کے سنے، وہ بندے
اس کے دل میں بھی وجہ تاری ہو جاتا ہے. لیکن میں جو عرض کرنے لگا ہوں، میں نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن رب کا کلام ہے، تو رب کے کلام سے تو کسی کا مقابلہ ہو نہیں سکتا. اس لیے جب قرآن پڑھا جائے سمجھ نہ بھی آئے، بعض اوقات ایسا ہوتا بھی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ہم نے دل اور باتوں میں لگایا ہے، ہم نے دل قرآن میں لگایا نہیں. ہم نے کیمسٹری میں، فزکس میں، بیالوجی میں ہم نے اپنا آپ سب کچھ مدارس کو، یونیورسٹیوں کو دیا ہے، ہم نے قرآن کو تو وقت دیا نہیں. اس لیے سمجھ آئے نہ آئے اتنا تو سمجھ تو رب کا کلام ہے. بے سادہ سبحان اللہ کہتے ہیں. میں زیادہ دیر تک آپ کی سمجھ خراشی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں حضرت پیر صاحب 7 بجے سے بیٹھے، اس وقت قریب 11 بجنے والے، تو زیادہ دیر تک آپ کا امتحان لینا بھی درست نہیں. لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ حضرت پیر صاحب نے مجھے کھڑا کیا ہے، آپ کے جو خصوصی محافل کے عنوانات ہے اس پر ایک دو باتیں عرض کروں. یہ میں سنانا چاہتا ہوں. یہ تفسیر ابن جریر جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 6 پر اس آیت کے تحت جو میں نے پڑھی ہے، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ فکان تحتہ کنز لہما کان ابوہما صالحا. یہ کلام ہے حضرت خضر علیہ السلام کا، کہا کہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اب کلام کی عظمت کا اندازہ لگاؤ، اللہ کا ایک نبی دوسرے نبی سے کلام کر رہا ہے. ان کی خواہش پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے. کبھی کشتی کو توڑ دیتے ہیں اور کبھی بچے کو مار دیتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ دیوار کو تعمیر کرنے کا حکم صادر کر دیتے ہیں. جب دیوار تعمیر کر چکے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ جو ہم نے دیوار تعمیر کی ہے جس کی کوئی وجہ اور نہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ دیوار گرنے والی ہے، اس کے نیچے خزانہ دفن ہے اور وہ خزانہ بہت جلد کھل جاتا، لوگ اس کو اٹھا کے لے جاتے. ہم نے اس کو تعمیر کیوں کیا ہے؟ کہتے تعمیر اس لیے کیا ہے کہ یہ خزانہ جن بچوں کا ہے، وہ 2 یتیم بچے ہیں، ان کے خزانے کو سنبھالنے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ زمانے کے اندر بچے تو بڑے یتیم ہوتے ہیں، لیکن یہ بچے ہیں یتیم، ان کا باپ نیکوکار. اس مقام پر صاحب تفسیر ابن جریر نے جو بات کہی، علماء سے بھی میں چاہوں گا اگر توجہ فرمائیں گے تاکہ یہ جملہ ان کی نظر بھی ہو جائے. اس مقام پر صاحب تفسیر ابن جریر نے یہ بات لکھی، کہتے ذکر لأبیہما صلاحا فما ذکر عنہما صلاحا. یہاں پر رب الجلال نے قرآن میں ان بچوں کی نیکی کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ یہ بچے نیک تھے، بلکہ جس کا ذکر ہوا، جس کی نیکی کا تذکرہ ہوا، وہ ان کے والدین سے جو نیکی کر کے چلے گئے. معلوم ہوا کسی اولاد کی والدین نیکوکار ہوں، پھر ان کی نیکی کی وجہ سے ان کی اولاد کو بھی اہمیت دی جاتی ہے. اور اس مقام پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے مقصودات شریف کے اندر نقل کیا ہے. کہتے ہیں یہ باپ ان کے متصل باپ نہیں تھے، سمجھ رہے ہیں؟ متصل ان کا نیکوکار باپ نہیں تھا. متصل کا مطلب ہے کہ ان کا فوراً باپ، کہتے ہیں متصل باپ نہیں تھا، بلکہ آج پشتوں کے بعد کبھی توجہ میری طرف کر لو نا، میں ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں. عزیزان گرامی قدر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بھی اس کو نقل کیا، بیان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو سرکار کے چچا کے بیٹے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی ان کو اپنے لعاب مبارک سے سرکار نے جن کی تحریک فرمائی، جس کا نام سرکار نے آپ رکھا، جس کی ماں کو قریب سرکار نے آپ دی، جن کو 2 مرتبہ سرکار نے ہاتھ سینے سے لگایا. اس امت کے سب سے پہلے مفسر قرآن، حبر الامہ، سلطان المفسرین، امجاد مصطفیٰ، حضرت عباس کے لخت جگر. آپ کو معلوم ہے حضرت عباس سرکار کے چچا جان ہے اور حضرت عباس کے مرتبے کا یہ حال ہے. ادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے حضرت سہیب کی روایت سے
کہتے رہی تو علی قبلا یدن عباس سے بڑے کے رہی ہے. کہتے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عباس کو ملنے آتے پہلے ان کے ہاتھوں کو چومتے پھر ان کے پاؤں کا بوسہ لے لیا کرتے. وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا حال بھی آپ کو معلوم ہے. حسن و حسین کے بابا فاطمہ کے سر کے تاج. بڑی جاتی ہوگی اگر توجہ نہ ہوئی. میں سمجھ گیا ہوں بھئی آپ تک گئے ہو لیکن یہ تکنا ملاد کی محفل میں یہ تکنا حضرت پیر صاحب کی موجودگی میں اور یہ بے توجہ ہو جانا بھئی اہل بیت کا ذکر ہو پھر بندہ ہو محبت کرنے والا محب اہل بیت ہونے کے دعوے کرے پھر توجہ آگے پیچھے ہٹ جائے. میں بات سنا رہا ہوں اس کی حسن و حسین کے بابا فاطمہ کے سر کے تاج تاجدار حلتا مراد الکفا سخاوت کے سمندر شجاعت کے بدن پر. اب حضرت ساقی صاحب جیسی خوبصورت زبان تو میرے پاس ہے نہیں جس دلکشی کے ساتھ وہ انداز تکرر رکھتے فقیر ہے تو سیدھا سادہ. اس لیے میں بار بار مخاطب کرنے کی آپ کر نہیں سکتا. آپ کو بیٹھو میرے سبحان اللہ کو آپ کہتے ہی جاؤ سبحان اللہ. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ حسن و حسین کے بابا فاطمہ کے سر کے تاج تاجدار حلتا مراد الکفا سخاوت کے سمندر شجاعت کے بدن پر باب مدینۃ العلم امت کے استاد امت کے نبی کے داماد امراض مصطفیٰ تمثال مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا شیر خدا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ان کی شان میں سنانے لگا ہوا آپ کو میں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل اللہ تبارک و تعالی ذریتی فی صلب علی. اب آپ سے مجھے شکوہ کوئی نہیں. جنہوں نے سمجھا ہے وہ اگر سبحان اللہ نہ کہیں وہ اگر ایک چھوڑ کے نہ بیٹھے ہوئے تذکرہ ہے جس کا ابھی یار حضرت کی زبان سے اسی حدیث کا ترجمہ بھی سنانے لگا ہوں آپ کو فارسی میں. تو حضرت پیر صاحب فارسی بہت پسند کرتے میں اس کا ترجمہ فارسی میں سناؤں گا آپ کو. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت مجھ سے پہلے تک جتنے نبی آئے ان سب کی اولاد کو رب نے ان کی اپنی پشت میں رکھا ہے لیکن میری اولاد کی باری آئی رب نے اس کو میری پشت میں نہیں رکھا علی کی پشت میں رکھا ہوا. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہتے ہر نبی را ذریت در صلب او نہادہ اند نسل پاک مصطفیٰ نسل پاک مصطفیٰ ہر پشت تو پر آمدہ. میں سمجھتا ہوں علماء فارسی میں بہت شکل رکھتے ہیں لیکن پتہ نہیں مجھ سے یہ توجہ نہیں ہے غور نہیں فرما رہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہر نبی کا ذریت در صلب او نہادہ اند نسل پاک مصطفیٰ از پشت تو پر آمدہ. آپ حضرت علی شیر خدا کو حضرت حضرت امام احمد رضا ان کی بارگاہ میں عرض کرتے کہتے رب نے سارے نبیوں کی اولاد ان کے مجھ میں رکھی. تیرا مرتبہ یہ ہے رب نے ہمارے آقا اپنے محبوب کی اولاد تیری مجھ میں رکھی. منت احمد رونق کاشانہ بانو تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے منت احمد رونق کاشانہ بانو تو گوشت و خونش بلحمت شیر و شکر آمدہ. اب ہونا کوئی حضرت علی شیر خدا کے اس مرتبے کو سمجھنے والا پھر اس طرح نہ بیٹھے جس طرح آپ بیٹھے. کہتے تیرا مرتبہ یہ ہے آقا کونین کی پیاری لفظ دیگر ملکہ فردوس بنی نور چشم رحمت للعالمین ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا عصمت کا در نہاں عصمت کا گنج گراں شہزادی کون مکان سیدۃ نساء العالمین
سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کہتے تیری شان کا حال یہ ہے، تیری زوجہ محترمہ سرکار کی بیٹی ہے، تیرے گھر کی رونق ہے، گوشت و خونش بلحمش شیر و شکر آمدہ۔ اس کا ترجمہ میں کیسے سمجھاؤں؟ کہتے گوشت و خونش، گوشت و خونش بلحمش شیر و شکر آمدہ۔ کہتے علی تیرے مرتبے کا حال یہ ہے، حضرت فاطمہ کا گوشت، حضرت فاطمہ کا خون تیرے خون سے ملا ہے، اور تیرا خون تیرا گوشت اس سے ملا ہے، تو ایسے ہوا ہے جیسے دودھ کے اندر مٹھاس ڈالی جاتی ہے، شیر و شکر آمدہ۔ حضرت علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حضرت عباس کے ہاتھوں کو بوسہ دیں، جس حضرت عباس کے پاؤں کو چومیں، ان کا بیٹا عبداللہ بن عباس، وہ کہتے ہیں اس کی تفسیر میں یہ والدین اس کے متصل والدین نہیں تھے، بلکہ 8 پشتوں کے بعد اس کی 8 پشتیں گزر گئی، پھر جو والد آیا وہ میرے کو کہا تھا۔ اب مجھے کہنے کی اجازت دو پھر، آج حضرت صاحب محمد حسن شراب المشاہی صاحب کو آپ نے سنا، ابھی زیادہ پوچھتے تو میں دور نہیں جاتا، حضرت روشن بخش کا حال دیکھو، جس کی نسل میں حضرت روشن بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آمنہ کے لال کی طرف سے بشارت دی گئی کہ تیری نسل کے اندر ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ایسا آئے گا جس پر ہماری نظر ہو۔ حضرت پیر صاحب کی آنکھوں کے سامنے ان کا لخت جگر جوان جب ہو رہا ہے، اور پھر وہ سارے راستے چھوڑ کر وہی راستہ اپنا رہا ہے جس کو ان کے والد محترم نے سارے زمانے کے اندر عام کرنا چاہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کتنی مساجد کا ذکر ہوا، ایک یہ مسجد نہیں، 20 مساجد، سینکڑوں ادارے، پاکستان میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں، جہاں بھی ان قریب یونیورسٹی کا اعلان ہوگا، صرف بڑے بورڈ جیسے شہر میں 18 ادارے، ایک ایک ادارے کے اندر کتنے کتنے خطیب، کتنے علماء، کتنے حفاظ۔ آپ کی مساجد میں تو 2-3 بندے ہونا، ایک خطیب ہے، ایک حافظ ہے، ایک قاری ہے، ایک مؤذن ہے، ایک خادم، بات ختم ہو گئی۔ حضرت پیر صاحب کی بعض مساجد ایسی بھی ہے جس کے اندر درجنوں کے اعتبار سے بندے کام کرتے، 2-3 خطیب ایک مسجد میں، ایک نہ ہو دوسرا، دوسرا نہ ہو تیسرا، تو پھر آپ تن دہی سے کام کر رہے ہیں۔ حضرت اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بڑھاپے کی حالت میں، لیکن آپ کا دل ابھی جوان ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ میرے پیر بھی ہے تو شباب بھی ہے، میرے پیر بھی ہے تو شباب بھی ہے۔ آپ حضرت پیر صاحب شباب کی حالت اپنے لخت جگر کے حوالے سے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہزادے کی آب و تاب کو قیامت تک قائم رکھے۔ ان کے دوسرے شہزادے حضرت کے دوسرے بیٹے وہ بھی فارسی زبان پہ انتہائی ماہر ہیں، اور ان پر جو حضرت پیر صاحب نے ایک الگ شعبہ ان کو دیا ہے، اس کے اندر ان کا بھی جواب نہیں، وہ بھی اپنے میدان کے اندر ثانی نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلند مرتبہ عطا فرمائے۔ جہاں تک آج کی یہ مسجد کی جو تعمیر ہے اس کا تعلق ہے، ابھی آپ سن چکے ہیں حضرت سے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج قرآن مجید میں تعریف کی ہے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تعریف کرتا مسجد بنانے والوں، رب کے مسجد کی تعمیر کوئی اور نہیں کر سکتا، مگر کرے گا وہ جس کا اللہ پر پختہ ایمان، جس کا قیامت کے دن پر پختہ ایمان ہے، جو نمازی ہے، زکات دینے والا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، ان قریب رب الجلال کو ہدایت کی سند عطا فرمانے والا ہے۔ یہ خوبیاں رب الجلال نے آپ بیان کی ہیں مساجد تعمیر کرنے والوں، اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن رب الجلال پوچھے گا فرشتوں سے، فرمائے گا بتاؤ میرے پڑوسی کدھر ہے، میرے ہمسائے کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے مولا تیرا بھی کوئی ہمسایہ ہو سکتا ہے؟
اس کے جواب میں رب الجلال فرمائے گا میرا ہمسایہ اور کوئی نہیں جو مسجد تعمیر کرتا. سبحان اللہ کہو نا. اب جو حضرات نے مسجد تعمیر کرنے میں مختصر باقی نہیں چھوڑی. ابھی جن کا ذکر ہو رہا تھا آفتاب صاحب، آفتاب شریف صاحب، مہربان صاحب، حاجی عرفت صاحب، دیگر ہستیوں کا جن کا ذکر ہوا نجیب صاحب کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آ رہی ہے میرا پڑوسی اور کوئی نہیں جو مسجد کو تعمیر کرے، مسجدوں کو آباد کرے، وہ میری ہمسائیگی میں ہے، میرا پڑوسی. آپ نے بعض علماء سے سنتے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے رب الجلال اس بندے کا گھر جنت میں بناتا ہے. آپ اندازہ لگاؤ ہم بنائیں گے اپنے شاہجہاں نشان تو رب بنائے گا. بول جاؤ ہم بناتے اپنے شاہجہاں نشان جو ہم سے بن پڑا رب الجلال بنائے گا اپنے شاہجہاں نشان. اور جب تک مسجد رہے گی ابھی آپ سن گئے حضرت پیر صاحب نے 42 سال پہلے مسجد کی تعمیر رکھی. آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہر بندے کی زبان پہ آپ کے لیے تحسین کے جملے. ہر بندہ کہتا ہے ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. ہر بندہ کہتا ہے ہم آپ کے نظریے کو سلام کرتے ہیں. ہر بندہ کہتا ہے اگر آپ نہ ہوتے تو یہاں اہل سنت کا کام نہ ہوتا. میں کہتا ہوں یہ ایمان کو ادھر ملتا ہے جو ایمان قیامت کے دن کیے جائے. آپ بھی اسی گولے میں شامل ہو گئے. حضرت پیر صاحب سے پاس حلال ہوں گے اور آپ لوگ جتنے آپ کے ساتھ معاملت کرنے والے اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے جس جھنڈے میں حضرت پیر صاحب بنا لیے ہو. عزیزان گرامی قدر یہ انتہائی خوش بختی کی بات ہے کہ اتنے تھوڑے سے وقت کے اندر یہ اتنی عظیم الشان مسجد قائم کی گئی. علماء کا، خطیبوں کا، قرآن کا جتنے حضرات نے سب نے اس میں کوشش کی. ایک دو باتیں میں آج میراج کے حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید کی میں نے بڑی مشہور و معروف 2 آیتیں پڑھی ہیں. انتہائی اختصار کے ساتھ اس کا ترجمہ کروں گا. اس کی تفسیر کے اندر 2-4 اقوال اور صرف 2-3 حدیثیں. زیادہ وقت نہ لینے کا ارادہ نہیں رکھتا اگر آپ کی توجہ ہو. میں نے پڑھی ہے سورہ آل عمران سے 2 آیتیں. آیت نمبر 81 پھر آیت نمبر 82. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو وہ وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا. کس بات کا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. جب میں تمہیں کتاب عطا کروں، جب میں تمہیں نبوت عطا کروں، جب میں تمہیں رسالت سے مالامال کروں، جب میں تمہیں دعوت حیات کے طور پر کتابیں دوں، جب میں تمہیں شریعت سے مالامال کروں، جب میں تمہیں حکمت عطا کروں، جب میں تمہیں دانائی سے مالامال کروں، زمانے میں تمہارے نام کا ڈنکا بجنے لگ جائے، ہر کسی کی زمین نیاز تمہارے سامنے جھکنے لگ جائے، ہر کوئی تم کو اپنا ملک و بابا سمجھنے لگ جائے، 4 دانگ عالم میں تمہاری شہرت ہو جائے، تمہاری شرافت کی، تمہارے مرتبے کی، تمہاری مقبولیت کی، تمہاری لیاقت کی، تمہاری قابلیت کی. ایسی حالت میں جب پوری کائنات میں تمہارے ڈنکے بجتے ہوں، ایسی حالت میں کیا ہو ثم جاءکم پھر تمہارے پاس آئے میلاد والا نبی وہ تمہاری تصدیق کرے. یہ اس کا منصب ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ زمانہ تمہارا کرنا پڑے، تم اپنا کلمہ چھوڑ کے محمد کا کرنا پڑے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. ضرور ایمان لانا، ضرور میرے نبی کے خدمت گزار بن جانا. حضرات توجہ فرماؤ، میں گفتگو چلانا چاہتا ہوں. حضرات لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. ضرور اس پر ایمان لانا، ضرور اس نبی کے خدمت گزار بن جانا. آگے پھر ایک مرتبہ روئے سکن پھر ہوتا ہے بنا کالا اقررتم. اے نبیو، اے رسولو. میں یہ محفل ختم نہیں کرنا چاہتا تھی کیونکہ میلاد النبی کی باتیں بھی ہوئی نہیں تو آج رات میں بات کی ہے. مجھے یہ سارا معلوم ہے کہ وقت بھی بہت ہو گیا ہے. حضرت پیر صاحب کی باوجود عدالت کے بیٹھے، لیکن میں اس آج کا مفہوم سمجھا کے صاحب 2 حدیثیں پڑھ کے بات ختم کرنا ہوں. عزیزان گرامی قدر غور کرو، رب نے جو نبی آپ کو دیا ہے، آج کی رات میں جلوہ گر ہوئے، ان کے مرتبے کا حال کیا ہے؟ رب ان کے آنے سے پہلے سارے نبیوں کو بلاتا ہے.
پر ایمان لانا، اس کے خدمت گزار بن جانا۔ ساتھ فرمایا اگر تم اے نبیوں بتاؤ جو میں نے کہا تم نے مانا۔ ساتھ فرمایا اخذتم علی ذالکم اسری، سب سے بھاری ذمہ داری، سب سے بڑی ڈیوٹی، تمہاری زندگی کا سب سے بڑا فریضہ وہ کیا ہے؟ محمد کی غلامی۔ ہم نے جو سمجھا تھا کہ نبیوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ بندے کا ٹوٹا رشتہ رب سے ملائیں، بندے کے سوئے ہوئے مقدر کو جگائیں، بچتے ہوئے آہو کو سوئے حرم کھڑا کرے، نماز کا حکم دے، زکات کا حکم دے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، فحاشی سے روکے، بے حیائی سے روکے، زنا سے روکے، سود سے روکے، قتل سے منع کرے، سارے کام کرے، لیکن رب کہتا ہے وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِي، تمہاری زندگی کی ساری ڈیوٹیاں ایک طرف محمد کی غلامی کا کام کرنا ایک طرف۔ اور پھر فرمایا حضرات غور فرمائیے، تمام نبیوں نے عرض کیا قالوا اقررنا، مولا جب تو نے کہا ہم نے مانا۔ آج کے جلسے کی بات نہیں، وہ جلسہ جو رب نے بلایا اس کی بات کر رہا، جس میں نبی آئے اس کی بات کر رہا۔ سارے نبیوں نے کہا مولا جب تو نے کہا ہم نے مانا۔ ایک مرتبہ رب نے پھر ارشاد کیا فرمایا فَشَهَدُوا، اب میں پھر کہوں گے توجہ کرو تو پھر بعد میں وہ رس نہیں رہے گا۔ غور کرو مسئلہ کتنا اونچا ہے۔ رب نبیوں کو پہلے ایک تاکید، پھر دوسری تاکید، پھر تیسری تاکید، پھر اقرار کرواتا ہے، پھر زندگی کی سب سے اہم ذمہ داری بتاتا ہے، پھر کہتے ہیں فَشَهَدُوا، اے نبیوں ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ ہمارے ہاں تو گواہی وہاں لیتے جہاں پہ کسی کے پھر جانے کا اندیشہ ہو۔ اللہ کے نبیوں کے مرتبے تو اتنے اونچے ہیں، ان کو ماننے والوں کی شان یہ ہے وہ اپنی گردن کٹا سکتے، زبان نہیں کٹا سکتے۔ تو نبی جو زبان لے جائیں کیسے کر سکتے؟ مولا تیرے نبیوں کی شان ہے۔ اہل سنت کی آج کتابوں میں لکھی ہے ان الانبیاء کلھم معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوۃ وبعد النبوۃ، اللہ کے سارے نبی گناہوں سے پاک، چھوٹے گناہوں سے بھی پاک، بڑے گناہوں سے بھی پاک، اعلان نبوت سے پہلے بھی پاک، اعلان نبوت کے بعد بھی پاک، جو ہیں پاک، اعلان نبوت سے پہلے بھی پاک، اعلان نبوت کے بعد بھی پاک، ان کو گواہ۔ اور آج میں آپ کو بتا جاؤں، آج جو ہستی سرپرستی کرتی ہے ان کے جد اعلیٰ سراج الصالحین، برہان الواسلین، غوث زمان، سید الاولیاء، سرتاج العلماء حضرت حاجی نوشہگنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے خیر اٹھا کر زمانے کی بڑی بڑی اٹھی ہوئی علم کی گردنوں کو جھکانے والا آفتاب پنجاب ملا عبدالحکیم سیالکوٹی اسی آستانے کا خلیفہ ہے۔ وہ اپنی کتاب خیالی کے حاشیے میں اپنا نظریہ لکھتے ہوئے کہتے النبیو نبیون ولو کان فی بطن امہ، ارے نبی کے بارے میں یہ نہ سوچ کہ کب ہوتا ہے تب نہیں ہوتا، نبی نبی ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں بیٹھے تب بھی نبی، ماں کی گود میں بیٹھے تب بھی نبی، حکیمہ کے گھر میں بکریاں چرائے تب بھی نبی، سیما کی گود میں لوری ہے تب بھی نبی، ابو بکر کے کندھوں پہ سواری کرے تب بھی نبی، علی کی گود میں سر رکھے تب بھی نبی۔ علامہ اقبال کے شہر کا بندہ فیض کہاں سے ملا؟ رنگمال شریف حضرت نوشہگنج بخش کے دروازے سے۔ اور آپ نے ہم کو سبق دیا ہے، نوشہگنج بخش رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں یہ بات کہی، بطور وصیت بطور تاکید کہا سچی شرع رسول دی، غیر شرع سب جھوٹے، سچی شرع رسول دی، غیر شرع سب جھوٹے۔ نوشاہ کہے غیر شرع نو خیر نہیں بچے چھوٹے، دوسرے مقام پہ فرماتے من نہیں غیر شرع نو
طریقہ نبویات میرا طریق صرف محمد عربی کے راستے پہ چلو. انہی کی بات میں سنا رہا تھا دیدان گرامی قدر. اب نبی تو گناہ کرتے نہیں، پیدا ہوتے ہی نبی ہوتے ہیں، ماں کی گود میں ہو تب بھی نبی، بچپن ہو نوجوان ہو شباب ہو جوانی ہو نبی تو ہے. نبی ان کو گواہ کرنے کا مطلب رب کے دفعہ چالو نبی ہو ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ. مولا ان کو گواہ کیوں کرتا ہے؟ پھر جائیں گے. رب کہتے ہیں یہاں پھرنے کا مسئلہ ہے نہیں. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. صرف ان کو گواہ نہیں کرتا، آج آپ بھی گواہ بن گیا. آپ جس نبی کے ماننے والوں کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. رب نبیوں کو گواہ کرتا ہے، آپ گواہوں میں شامل ہوتا ہے. ساتھ پھر کیا فرمایا؟ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ. جو وعدہ کر کے پھر جائے، مجھے کہا جائے، بات سمجھ آتی ہے. نبیوں کو رب کہتا ہے، رسولوں کو رب کہتا ہے جو وعدہ کر کے پھر جائے. اعلیٰ حضرت کی روح بھی جہاں ہی پڑتی ہے، جس میں وہ کہتے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اس پر ایک کلام ہے انوار محمدیہ من مواہب اللدنیہ، جلد اس کی پہلی، صفحہ نمبر اس کا 11، حضرت پیر صاحب کی لائبریری میں موجود ہے. امام تقی الدین سبکی نے اس پر کلام کیا. کہتے فَتَكُونُ نَبُوَّتُهُ وَرِسَالَتُهُ عَامَّةً لِجَمِيعِ الْخَلْقِ مِنْ زَمَنِ آدَمَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَتَكُونُ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأُمَمُ كُلُّهُمْ مِنْ أُمَّتِهِ. کہتے صاحب نے ثابت کیا سرکار کی نبوت، سرکار کی رسالت کسی ایک قوم، کسی ایک ملک، ایک خطے کے لیے نہیں، بلکہ یہ سارے زمانوں کو محیط ہے. حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے نبی آئیں گے، جتنے رسول آئیں گے، جتنی قومیں آئیں گی، ساری کی ساری آمنہ کے گھر کی امت میں شامل ہیں. اس مقام پر ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. یہ مجمع الزوائد جلد اس کی پہلی، صفحہ نمبر اس کا 86، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان. حضور فرماتے حرمت الجنت علی الانبیاء حتی ادخلها وحرمت الجنت علی الامم حتی تدخلها امتی. زمانہ سن لے، رب الجلال کی جنت سارے نبیوں پر اس وقت تک حرام رہے گی جب تک کہ آمنہ کا نام جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور رب الجلال کی جنت ساری امتوں پر اس وقت تک حرام رہے گی جب تک کہ آمنہ کے لال کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. اس کے 33 آیت کے بعد ایک اور فرمان ہے، وہ سنانا چاہتا ہوں. وہ کس کا ہے؟ شیخ محقق الطلاق بالاتفاق شیخ عبد الحق محدث دہلوی. کتاب کا نام مدارج النبوہ، یہ دس کی دون، صفحہ نمبر اس کا 15. یہ شیخ ہے کون جس کے بارے میں علماء دیوبند نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا؟ یہ ہے وہ بندہ جس کو ہر رات خواب میں آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہوا کرتی. ہر رات اس کا سینہ مدینہ بنتا ہے. وہ سال کے در کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء بظاہر کر ایمان روز آخرت جمیع انبیاء تحت لوائے بیباشت وہم کنی درشب اسرا امامت ارشاد کربلا. شیخ عبدالحق کے صاحب نے ثابت کیا سرکار کسی ایک قوم کے نبی نہیں، بلکہ سرکار کا منصب یہ ہے کہ آپ سارے نبیوں کے نبی ہیں، سارے رسولوں کے رسول ہیں، اور آپ کی یہ شان اس وقت تک درجہ انتہا کو پہنچے گی جب قیامت کا دن ہوگا. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے پناہ لینے والے. اس پر ایک کلام اور عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ کلام کس کا؟ کتاب کا نام کتاب الشفا بتاریخ حقوق المصطفیٰ، جلد اس کی پہلی، صفحہ نمبر اس کا 36. لکھنے والا کشتہ عشق مصطفیٰ قاضی ایاز مالکی. فرمان کس کا؟ حسن و حسین